اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، منبع نور و ہدایت، لا ریب کی کتاب کے اندر جہاں دیگر اپنے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، وہاں پر جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بھی کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ حج کے ایام ہیں اور قربانی کا دن بھی آنے والا ہے، تو حج کے اندر زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفا، کہیں آپ کی ادا، کہیں آپ کی دعا ہے، اللہ پاک نے اس کو باقی رکھا۔ تو اس مناسبت سے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ، آپ کے چند ایک فضائل اور آپ کی اوصاف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ حبیب کا مقام خلیل سے بھی اونچا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس پوری کائنات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب خلیل اللہ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ تو آپ کا نام قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ آپ کی کنیت ابو الضیفان تھی، یعنی آپ بہت زیادہ مہمان نوازی فرماتے تھے۔ تو ضیوف، ضیفان، ضیف یہ مہمان کو کہتے، تو مہمان نوازی بہت زیادہ فرماتے تھے، اس لیے آپ کی کنیت ہی ابو الضیفان یعنی مہمانوں والا، یہ آپ کی کنیت مشہور ہو گئی۔ آپ کے والد محترم کا نام طارق تھا۔ قرآن مجید کے اندر جس کا ذکر ہوا ہے باپ کی نسبت سے، وہ آزر ہے، وہ آپ کا چچا تھا، والد نہیں تھا۔ جمہور اہل سنت و جماعت کا موقف یہی ہے کہ آپ کے ابا جان طارق موحد تھے، والدہ بھی موحدہ تھیں۔ آزر بعض لوگ جس کو
بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے ابا جی تھے، یہ آپ کے والد نہیں تھے، چچا تھے، کیونکہ یہ مشرک تھے۔ آپ نے ان سے وعدہ بھی کیا ہوا تھا، ان کی بخشش کے لیے دعا بھی کرتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ یہ مسلمان ہونے والا نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کی لیے دعائے بخشش جو ہے وہ ترک فرما دی تھی۔ جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، آپ نے وعدہ کیا کہ میں تمہاری بخشش کے لیے دعا کروں گا، مسلمان ہو جاؤ، وہ نہیں ہوا، بلکہ جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ کے حکم سے آگ گلزار بن گئی، تو یہ کہتا تھا کہ یہ میری وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ آگ بجھ گئی ہے۔ وہاں پر حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، فقال عمہ من اجلی دفع عنہ، تو آپ کے چچا نے، اسی نے، عازر نے کہا تھا کہ یہ میری وجہ سے آگ بجھی ہے۔ وہ بت پرست تھا، مشرک تھا، بڑا آپ نے اس کو سمجھایا، حالانکہ آگ تو اللہ پاک کے حکم کے وجہ سے گلزار بنی تھی۔ ما قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ تو اللہ کے حکم سے آگ گلزار بنی تھی۔ آپ توحید میں اتنا پختہ تھے کہ جناب جبریل علیہ السلام حاضر خدمت بھی ہوئے تھے کہ آپ حکم دیں یہ آگ ساری ختم ہو جائے گی، سب نیس تیس نیس کر کے رکھ دوں گا۔ تو آپ کی توحید اتنی مضبوط اور ایمان اللہ کی ذات پر اتنا کامل کہ فرمایا جس کے لیے میں آگ میں جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے آپ نے ان سے مدد لینا بھی گوارا نہ کی، اتنی مضبوط توحید تھی۔ بہرحال عازر کہتا ہے، آپ کا چچا تھا، کہ میری وجہ سے آگ بجھی ہے، تو اللہ پاک کو تو یہ بات پسند نہ آئی کہ ایک مشرک ہو اور میرے پیارے خلیل پر یہ لوگوں کے سامنے احسان جتا رہا ہے۔ کہتے ہیں اسی آگ سے ایک انگارہ نکلا، اس نے انگارے نے عازر کو جلا کر راکھ کر دیا، اسی سے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ مشرک تھا، آپ کا چچا تھا، آپ کے ابا جان تارخ تھے، یہ مومن موحد تھے، اور آپ ان کے لیے دعائے بخشش بھی فرماتے تھے۔ مشرک کے لیے تو دعا نہیں نہ کرتے، ان سے تو چونکہ چچے سے تو وعدہ کیا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، فرمایا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ تو اگر باز آ جائے گا شرک سے تو میں تیرے لیے استغفار کروں گا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ فرمایا فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب آپ پر یہ بات واضح اور ظاہر ہو گئی کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، آپ نے برات کا اعلان فرما دیا، آپ بری ذمہ ہو گئے اس سے۔ پھر آپ نے دعا کرنی چھوڑ دی۔ اپنے والدین کے لیے جو موحد تھے ان کی بخشش کے لیے آپ دعا فرماتے تھے۔ جب آپ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور پھر وہاں جب آپ نے اپنے صاحبزادے جناب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو چھوڑا، ان کے لیے دعائیں کیں، 13ویں پارے میں ہے۔ آخر میں آپ نے اپنے لیے اپنے والدین کی اور جمیع مومنین کی بخشش کے لیے دعا کی، جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ ربنا اغفر لی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ آپ نے دعا کی ہے، مولا میری بھی بخشش فرما، والدین کی بھی بخشش فرما، اور قیامت کے دن سارے مومنین کی بخشش فرما۔ تو کسی مشرک کے لیے
دعا کرنا قرآن نے منع کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے والد آزر ہوتے، وہ تو مشرک تھے، تو مشرک کے لیے دعا کرنا جائز نہیں، حالانکہ آپ نے اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مفسرین کا جو اقوال ہیں، مفسرین نے جو نتیجہ نکالا ہے اور جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ آزر مشرک تھا، وہ آپ کا چچا تھا، باپ نہیں تھا، باپ آپ کا تارک تھا جس کی بخشش کے لیے آپ دعا فرماتے تھے، اور اللہ پاک نے اس دعا کو قرآن مجید کے اندر باقی رکھا، اور قیامت تک مسلمان اس دعا کو دہراتے رہیں گے۔ وہ آپ کے والدین توحید پر تھے۔ اور پھر سرکار کا ایک فرمان بھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام آپ کی نسل سے ہیں، آپ کے صاحبزادے جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے سرکار ہیں۔ تو اس لیے، اور دوسری طرف دوسرے صاحبزادے جو آپ کے تھے جناب اسحاق علیہ السلام، ان کی پشت سے بڑے بڑے نبی آئے، لیکن جناب اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی مبعوث ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے نبی ان کی پشت سے، ان کی نسل مبارک سے ہوئے، اور سرکار بھی انہی کی نسل سے ہیں، انہی کی پشت سے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ آپ کے صاحبزادے اسماعیل، تو اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے سرکار کے علاوہ کوئی نبی نہیں آیا، اور جناب اسحاق علیہ السلام جو ان کے بھائی ہیں، چھوٹے ہیں، وہ ان کی پشت سے بے شمار انبیاء آئے، بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے صاحبزادے، ان کا نام اسرائیل، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بے شمار انبیاء جناب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے صرف سرکار ہی نبی ہوئے، اور آپ آخری نبی ہوئے۔ اور سرکار کا یہ فرمان ہے، اب جی یہ فرمان وہ حضرت آدم علیہ السلام تک ہے، اور جناب حوا تک سرکار نے فرمایا کہ ہم ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوئے ہیں۔ سرکار کی پوری نسل مبارک میں حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کے آباء و اجداد میں کوئی بھی مشرک نہیں ہوا، کیونکہ سرکار نے فرمایا میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہوئے آیا ہے۔ یہ منتقل ہوتے ہوتے جناب آدم علیہ السلام، جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے ابا جان، ان کی پیشانی پر چمکا، پھر وہ منتقل ہوا جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر میں، پھر سرکار کا ظہور ہوا، آپ کا میلاد ہوا۔ تو سرکار نے ہمارا نور ہمیشہ سے پاک رحموں سے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا۔ اور شرک جو ہے یہ نجس ہے، شرک کیا ہے؟ نجس ہے، پلیدی ہے، ایک گند ہے۔ فرمایا انما المشرکون النجس، مشرک تو نجس ہیں، یہ تو گند ہے، یہ تو پلیدی ہے۔ اور سرکار فرما رہے ہمارا نور آدم علیہ السلام تک پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا ہے۔ اب سرکار کا فرمان اور قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فلسفہ سمجھ آتا ہے کہ سرکار کے آباء و اجداد میں کوئی بندہ بھی مشرک نہیں ہوا، سب موحد ہوئے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر مانا جائے، وہ تو مشرک تھے، اور شرک جو ہے یہ نجس ہوتا ہے،
تو سرکار کا نور تو نجس سے ہو کر آیا ہی نہیں ہے۔ بعض تو ایسے ناہنجار قسم کے لوگ ہیں، سرکار کے والدین کے ایمان کے بارے میں بھی انہیں شک ہے، کوئی تو جناب ان کو دوزخی بھی بتاتے ہیں۔ حالانکہ کسی بندے کا، یہ عام دنیا داری کی بات کر رہا ہوں، باپ اگر کافر بھی ہو نا تو اس کے منہ پر کوئی بندہ نہیں کہتا کہ تیرا باپ کافر ہے، کیوں؟ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور سرکار نے اسے منع بھی فرمایا۔ آپ جانتے ہیں ابو جہل کنفرم لعنتی کافر جہنمی ہے، جانتے ہیں نا؟ ابو لہب یہ بھی کنفرم جہنمی کافر۔ اکرمہ جو سرکار کے صحابی تھے، ابو جہل کا بیٹا ہے، ان کے سامنے ان کے ابا جی کے بارے میں باتیں کی گئیں، ابو جہل کے بارے میں، وہ دوست کی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، انہیں اچھا نہیں لگا، سرکار کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی۔ سرکار نے صحابہ سے غصہ فرمایا ایسے نہ کرو۔ پھر ابو لہب کی بیٹی کے سامنے اس کے باپ کے بارے میں باتیں کی، سرکار نے باقاعدہ خطبہ دیا۔ میں کسی کو کسی کے رشتہ دار، اور فرمایا مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، رشتہ داروں کے حوالے سے پریشان نہ کرو، یعنی کافر ہو بھی کوئی تو پھر بھی کہنا اس کی اولاد مسلمان ہے، اس کے سامنے اس کے بارے میں ذکر کرنا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو امام الانبیاء کے جو ہمارا عقیدہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چپ جانے والے، سرکار کے والدین کے بارے میں بندہ کہے کہ وہ جہنمی، استغفر اللہ۔ ایسے بھی عقائد لوگوں کے موجود ہیں، بڑے بڑے غلیظ قسم کے لوگ عقائد نظریات رکھتے۔ حالانکہ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر تابوت سکینہ کا ذکر ہے، وہ اس کے اندر سکون اللہ پاک نے رکھا تھا، برکت رکھی تھی، اس کے اندر تھا کیا جس کی وجہ سے اس کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی؟ تورات کی 2 تختیاں تھیں یا کچھ ٹکڑے تھے چھوٹے چھوٹے تختیوں کے، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی، جناب موسیٰ علیہ السلام کے جوڑے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اس تابوت کے اندر۔ وہ اتنا بابرکت تابوت تھا، روایتوں میں آتا کہ فرشتے بھی آسمانوں پر اس کو اٹھا کر پھرتے تھے۔ یار جس تابوت کے اندر نبی کی پگڑی ہو، عصا ہو، جوڑے ہوں، تورات کی تختیاں ہوں، وہ اتنا بابرکت ہے، قوم کسی کے ساتھ جنگ لڑتی ہے تو سب سے آگے اس تابوت کو رکھتے ہیں، اس تابوت کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ پاک فتح عطا فرما دیتا ہے۔ جس تابوت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے جوڑے ہوں وہ اتنا بابرکت ہے، تو جس ہستی کے پیٹ میں سرکار نے 9 ماہ گزارے ہیں، اللہ پاک نے ان کو وجود کو کتنی برکتیں عطا فرمائی ہوں، ان کے بارے میں بات کرنی، یہ قرآن کی بات ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا کہ نہیں؟ کس لیے؟ یہ میرا کرتا لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میرا کرتا میرے ابا جی کی آنکھوں پہ ڈال دینا، تم جب میرا کرتا میرے ابا جی کی آنکھوں پہ ڈالو گے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب وہ کرتا لایا گیا آپ کی آنکھوں پر رکھا گیا تو آپ کی آنکھوں کی بینائی آ گئی۔ یار نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ کپڑا مس ہوا، جناب یوسف کے جسم کے ساتھ، اس کے اندر اتنی برکت آ گئی ہے، جناب یعقوب کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ سرکار نے جس کپڑے سے ہاتھ صاف کیے تھے نا کھانا تناول فرمانے کے بعد، تو گھر والے تندور میں پھینک دیتے تھے، جب میلا ہوتا تھا میل تو اتر جاتی تھی لیکن کپڑا نہیں جلتا تھا۔ یار جس کپڑے کو سرکار کے ہاتھ لگ گئے اس کو آگ نہیں جلا رہی، تو جس ماں کے شکم میں سرکار نے 9 ماہ گزارے ہیں وہ ماں کس طرح دوزخی ہو سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر، پچھلے جمعے میں نے ان کا تعارف پیش کیا تھا،
سرکار نے نا سنگی لگوائی، یہ ایک علاج ہے، سنت بھی ہے، جسے حجامہ کہا جاتا ہے۔ وہ خون تھوڑا سا نکلا، آپ نے اس کو کسی برتن میں ڈالا۔ عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے یہ آئے، ان کو سرکار نے دیا، جاؤ کہیں اس کو محفوظ کر کے آ جاؤ، باہر لے جاؤ۔ وہ باہر گئے، انہوں نے محفوظ کہاں کیا، باہر جا کر انہوں نے وہ جو پیالے میں خون مبارک تھا نا سرکار کا، اس کو نوش فرما لیا۔ واپس آئے، سرکار نے فرمایا مجھے لگتا ہے شاید تو نے وہ خون پی لیا ہے۔ اب شاید عربی زبان کے اندر اس کا معنی ہے لعل، اور یہ لفظ جب اللہ رسول کے کلام میں آتا ہے تو پھر یہ شک کے معنی میں نہیں بلکہ یقین کے معنی میں آتا ہے۔ ویسے تو شاید اس میں شک ہے نا، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام میں آئے تو یہ یقین کے معنی میں آتے ہیں۔ تو گویا سرکار کا فرمانا کہ عبداللہ یقیناً تو نے وہ خون مبارک پی لیا ہے۔ عرض کیا آقا واقعی پی لیا ہے، آپ نے منع نہیں کیا بلکہ فرمایا کیوں؟ عرض کیا آقا مجھے پتہ ہے کہ جس جسم میں آپ کا خون ہوگا اللہ پاک اس جسم پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ سادات پر اسی لیے تو دوزخ کی آگ حرام ہے۔ ایک صحابی ہیں مالک بن سنان، غزوہ بدر کے موقع پر ان کو بھی خون دیا گیا، انہوں نے بھی پی لیا تھا۔ سرکار نے فرمایا تھا تیرے بدن پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی ہے۔ عبداللہ بن زبیر کہتی ہیں آقا میں نے اس امید پر پی لیا۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جتنا عرصہ زندہ رہے وہ خون مبارک کی خوشبو اتنی تھی، آپ نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، ہمیشہ آپ کے منہ سے خوشبو آتی تھی، خوشبو آتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے خون مبارک پیا ہے تو دوزخ کی آگ حرام، منہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو ماں اصل ہوتی ہے اولاد کے لیے، کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا خون ہے، تو سرکار اماں آمنہ کا خون ہے۔ سرکار کے خون مبارک میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے کہ جس نے پی لیا اس پر دوزخ کی آگ حرام۔ تو حضور جس کا آپ خود خون ہے، نہیں بات سمجھ آئی؟ حضور جس ماں کا خود خون ہے، اللہ پاک نے ان کو کس مقام اور مرتبے سے نوازا ہوگا۔ اصل میں بات ہے سرکار کے مقام کو، مرتبے کو سمجھنے کی، اور عقل کے ترازو پر جب رکھ کر مقام رسول کو تولیں گے نا پھر کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ علامہ کہتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ سرکار قضائے حاجت سے واپس آئے، ایک صحابی وہاں پہنچے تھی، پتھر دیکھے پس پڑے ہوئے تین، کہتے ہیں خوشبودار پتھر تھے، انہوں نے وہ پتھر اٹھا لیے۔ ایک پتھر وہ ہمیشہ اپنی آستین میں رکھتے تھے، جب بھی وہ مسجد میں آتے نا، آپ کو پتہ ہے عربی بڑی خوشبو لگاتے ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی لوگ خوشبو لگا کر آتے تھے، لیکن وہ پتھر مبارک جس سے سرکار نے یوں کہہ لیں استنجا فرمایا ہے، اس کے اندر اتنی خوشبو ہے، کیونکہ سرکار نور ہیں، تو نور یہ دنیاوی جو معاملات ہیں ان سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کا محبوب جن کا خمیر ہی نور ہے، تو وہ صحابی یہاں پر وہ پتھر رکھتے تھے، اس سے اتنی خوشبو آتی تھی، پہلے ہی بڑی خوشبو آتی ہے، صحابہ کرام اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں لگاتے ہیں، لیکن جب یہ اندر آتے تھے ساری خوشبوئیں ختم ہو جائیں، اسی پتھر کی خوشبو آتی رہتی تھی۔ اور یہاں تک بھی روایات میں ملتا، میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ عقل کے ترازو پر مقام رسول کو نہیں رکھنا۔ اگر ہم سرکار کو اپنے پر قیاس کریں گے تو پھر سرکار کا مقام سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ اگر یہ کہیں گے نا علامہ اقبال کی طرح کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر، کہ ایک عام بندہ ہوتا ہے، ایک عبد ہو یعنی رسول اللہ ہیں، فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اور محبوب کا مقام یہ ہے کہ اللہ ان کے دیدار کا مشتاق ہے۔ جب یہ سوچ ہوگی تو پھر یہ بات سمجھ آئے گی
کہ سرکار کا بول مبارک حضرت ام ایمن نے پی لیا۔ سرکار نے صبح فرمایا وہ فلاں برتن کے اندر ہمارا بول ہے، وہ باہر ڈیل کیا۔ انہوں نے عرض کیا آقا وہ تو میں نے پی لیا۔ کیوں؟ مجھے پیاس لگی تھی، میں نے سمجھا پانی ہے، پی لیا۔ اچھا، پانی میں اور بول میں تو فرق ہے۔ عام بندے کا بول ہو اس میں تو بدبو آتی ہے۔ ام ایمن تمہیں پتہ نہیں چلا؟ جی پتہ چل گیا تھا، صحابہ نے بھی پوچھا کہ ام ایمن تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہتی ہیں جب میں نے اٹھایا نا وہ پیالہ تو مجھے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آ رہی تھی، جب میں نے پیا تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ یہ تو سرکار کا بول مبارک ہے۔ تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، یہ مقام تب سمجھ آئے گا جب ذہن کو اس بات سے خالی کریں گے کہ حضور کا مقام و مرتبہ اتنا ہے، خدا دانت کے تو درچے مکانی، اللہ ہی جانتا ہے مصطفیٰ کس مقام پر فائز ہیں اور آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اگر ہم معاذ اللہ سرکار کو اپنے اوپر قیاس کریں گے تو پھر مقام رسالت سمجھنے آنے والا نہیں ہے۔ جب ہم عقل سے یہ بات نکالیں گے کہ امام الانبیاء تو وہ ہیں، ایسے آپ اشارہ کرتے ہیں تو سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ آپ کے تو غلاموں کی یہ شان ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تو سرکار کا مقام اور مرتبہ کیا وہ تو سمجھ میں آنے والا ہی نہیں ہے۔ سرکار کی حقیقت کیا سرکار نے خود فرما دی ہے، یا ابا بکر والذی، سب سے جو قریبی آپ کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق، والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر صدیق مجھے رب کعبہ کی قسم جس نے مجھے حق دے کر مبعوث فرمایا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو پھر زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ بس جتنی بات سمجھ آ گئی ہے وہاں پر اپنے عقل کے آگے گھوڑے دوڑا کر عقل کے ترازو پر مقام رسول کو نہیں تولنا، کیونکہ سرکار کا مقام مرتبہ بہت اونچا عرفہ اعلیٰ ہے۔ ہم یہ کر سکتے جتنی ہمیں اللہ نے بساط دی ہے، طاقت دی ہے، ذہن دیا ہے، فراست دی ہے، ہم اتنی سرکار کی تعریف کر سکتے ہیں، بس یہ ہو سکتا ہے۔ باقی رہ گئی کسی معاملے میں بھی ذرا سی بھی تنقیص، بندہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، ہمارا جو موضوع چل رہا تھا کہ سرکار کے پورے آباء و اجداد آدم علیہ السلام تک سارے کے سارے کسی پر بھی شرک کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، سارے موحد تھے، ایمان والے تھے، کیونکہ سرکار نے فرمایا میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ آ جائے گی تو پھر سرکار کے والدین کے حوالے سے بندہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نا 12 رسالے لکھے سرکار کے والدین کے ایمان کے، اس دور میں بھی لوگوں نے شور مچایا ہوگا، تو آپ نے دلائل کے ساتھ کتابیں لکھیں۔ جب بندہ کسی کے باپ کی تعریف کرتا ہے تو پھر اولاد خوش تو ہوتی ہے نا۔ ہمارے باپ کی کوئی بندہ تعریف کرے تو ہم کس طرح اس کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، یار یہ میرے ابا کی تعریف کرتا ہے، یہ میرے والد کا احترام کرتا ہے۔ تو جو بندہ امام الانبیاء کے والدین کا احترام کرے اور ان کی شان میں کتابیں لکھیں تو بتاؤ سرکار کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ علامہ عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے سرکار کے والدین کی شان بیان کی نا، سرکار اتنے خوش ہوئے، خواب کے اندر نہیں، حالت بیداری میں 75 مرتبہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار نے اپنا دیدار عطا فرمایا، جاگتے ہوئے سرکار مہربان اتنے ہوئے، اتنی شفقت فرمائی۔ تو حضرات محترم، جناب ابراہیم علیہ السلام سرکار کے آباء و اجداد میں سے، انہیں جد الانبیاء کہتے ہیں۔ ان کے والد بھی موحد تھے، ان کا نام طارق تھا، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اور باپ اس کو کہا گیا ہے، وہ آذر تھا۔ تو عربوں کے اندر یہ بات رائج ہے اب بھی، اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ شواہد موجود ہیں کہ چچے کو بھی باپ کہہ لیا جاتا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے، فرمایا والخال الوالد والعم الوالد، فرمایا ماموں بھی باپ کی طرح ہوتا ہے اور چچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر چچے کو باپ کہہ لینے میں
کوئی کباہت نہیں ہے، قرآن نے خود کہا ہے وہاں پر جہاں آزر کا نام لیا گیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا، وہاں پر یہاں باپ سے مراد چچا ہی ہے، کیونکہ چچے کو، دادے کو، سب کو ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی کہہ نہیں لیتے یہ تایا ابو ہیں، یہ چھوٹے ابو ہیں، یہ بڑے ابو، دادے کو بھی ابو کہہ لیتے ہیں، اور عربی کے اندر بھی ان لوگوں کو باپ کہا گیا ہے۔ کہاں پر؟ پہلے پارے میں، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ جب موت کا وقت آیا نا جناب یعقوب علیہ السلام پر، تو آپ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو کہنے لگے قالوا نعبد الہک، ابا جی آپ کے رب کی، و الہ آبائک، آپ کے آباء و اجداد کے رب کی۔ وہ آباء و اجداد کون سے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ اب وہ بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے، حضرت اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام یہ وصیت کر رہے ہیں بیٹوں کو، کس کی عبادت کرو گے؟ کہنے لگے آپ کے الہ کی، آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی۔ آباء و اجداد، آباء، اب وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام تایا ہیں، ان کو بھی ابا کہا گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دادا ہیں، ان کو بھی ابا کہا گیا۔ تو چاچے کو ابا کہنا یہ عرب کے اندر مشہور ہے، عربی لوگ دادے کو، چاچے کو ابو کہتے ہیں۔ تو وہاں پر جہاں پر آزر کو ابو کہا گیا ہے یا ابا کہا گیا ہے، تو اس سے مراد حقیقی والد نہیں، وہ آپ کا چچا ہی تھا اور مشرک تھا۔ آپ کے والد حضرت طارق تھے جن کی بخشش کے لیے آپ دعا کرتے تھے۔ مشرک کی بخشش کے لیے دعا نہیں ہوتی، بلکہ مومن کی بخشش کے لیے دعا ہوتی ہے۔ تو آپ کی دعا سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے والدین مومن تھے، موحد تھے، اور پھر سرکار کا فرمان جو ہے کہ میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہے۔ یہ دونوں فرمان، اور پھر انما المشرکون نجس، مشرک تو نجس ہوتے ہیں، سرکار کا نور پاک رحموں سے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ آدم علیہ السلام تک سرکار کے سارے آباء و اجداد جو تھے وہ سارے مومن اور موحد تھے۔